حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، یعنی نبوت میں سے کچھ باقی نہیں ہے سوائے سچے خوابوں کے۔ تو حضرت یہ دریافت کرنا تھا کہ خوابوں کے ذریعے ہی سے کیوں نبوت کی نفی کی، حالانکہ خصائل نبوی میں سے اور کسی خصائل کی طرف اشارہ کر کے فرما دیتے کہ مثلاً یعنی کہ نبوت میں سے کچھ باقی نہیں ہے سوائے اعلیٰ اخلاق کے، تو ایسا کیوں نہیں فرمایا؟ لگتا آپ اپنا سوال بھول گئے ہیں، کیونکہ یہ سوال آپ بہت پہلے کر بھی چکے ہیں اور اس کا جواب بھی دیا جا چکا ہے، اور وہ میرے خیال اس کی کہتے ہیں نا کلپ بھی جو ہے نا ریم ٹی وی پہ موجود ہوگی، جو جاننے والے غالباً جانتے ہیں۔ تو یہ آپ کا سوال پہلے گزر چکا ہے اور یہ آپ نے ذکر کیا تھا پہلے۔ تو خیر بہرحال تو اچھا، اصل میں اس کی بنیاد یہ ہے کیونکہ نبوت کا آغاز ہی خوابوں سے ہوا ہے، کیونکہ خواب پردہ غیب کی ایک چیز ہے، باقی جتنی سنتیں اور نبی کے عادات و اطوار ہیں وہ مشاہدے کی نگاہ میں آنے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی سنتیں ہیں، آپ کے اعلیٰ اخلاق ہیں، آپ کی چیزیں ہیں، یہ سب فزیکلی آنکھوں میں نظر آتی ہیں۔ خواب غیب کے پردے کی چیز ہے، اور جب غیب کے پردے چیز ہے اس کو مناسبت وحی کے ساتھ ہے، کیونکہ وحی بھی پردہ غیب کی چیز ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا تو وہ سچے خوابوں سے ہوا۔ جب بخاری کی حدیث ہے کہ آپ رات میں خواب دیکھ کے صبح تعبیر نظر آ جاتی تھی، اس قدر سچے خواب آنے لگے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں آپ کی روحانیت کو غیب کے پردے سے ایک مناسبت پیدا کرنی مقصود تھی کہ آج سچے خواب آپ دیکھ رہے ہیں اور جھٹ سے خواب مشاہدے میں بھی آ رہے ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ اسی طریقے سے غیب کے پردے سے وحی نازل ہوگی، اور وہی ایسی سچی ہوگی جیسے بظاہر یہ خواب آپ کو سچے نظر آ رہے ہیں۔ تو مناسبت غیب کے نظام کے ساتھ آپ کے قائم کرنے کے لیے آغاز سچے خوابوں سے ہوا، اور 46واں حصہ اس لیے کیا کہ 6 مہینے تک خواب آتے رہے، 6 مہینہ، اور 23 سال وہی آئی، 23 کا 46واں حصہ 6 مہینے بنتا ہے، تو اسے 6 مہینے تک چونکہ وہی آئی اس لیے اس کو 46واں حصہ کہا سچے خوابوں کو، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو سچے خواب ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت و فضل سے اللہ تبارک و تعالی امت کے لیے بھی بطور بشارت کے قائم رکھے، تاکہ امت جو ہے آج سچے خوابوں کو دیکھ کر اس نتیجے پہ پہنچے کہ جس وحی کا آغاز ایک وقت میں ہوا تھا اس کا مطلب وہ درست ہوا تھا، کہ اس طریقے سے سچے خواب یوں سامنے مشاہدے میں آتے تھے جیسے مجھے خواب آیا اور صبح کو سچا نظر آ گیا ہے۔ اس لیے جو ہے امت کے اندر اس چیز کو قائم رکھا، بلکہ یہاں تک حدیث میں فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ قرب قیامت کے اندر مومن کو جو خواب آئیں گے وہ سچے ہوا کریں گے، جھوٹے نہیں ہوں گے، جھوٹے خواب نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرب قیامت میں جیسے آغاز کے وقت میں چیزیں چل رہی ہیں نبوت کے، تو اس کے ختم کے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالی خوابوں کے ذریعے سے رہنمائی کریں گے۔ مومن کو سچا خواب آئے گا، خواب میں اس کو رہنمائی کی جائے گی اور اس کے مطابق آگے وہ عمل کرے گا۔ تو یہ جو زمانہ ہمارا چل یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، اس میں جو خواب ہیں موسٹلی عام طور پہ سچے ہوں گے، بہت کم ہے کہ جھوٹے خواب ہوں۔ ظاہر رزق حلال اور صدق مقال مومن کی بنیادی شان ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سچے خواب ظاہر کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں عجیب و غریب حالات میں بھونچال آتی ہے، کہ جب کوئی چیز ٹوٹتی اور ختم ہوتی ہے تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایک الگ طرح کی بھونچال آتی ہے۔ تو یہ وہ زمانہ ہے، اس کے اندر جو ہے حق اور باطل بعض دفعہ اتنا مکس ہو جائے گا، تلبیس ایسی ہو جائے گی کہ سمجھ نہیں آئے گا یار سچ کیا جھوٹ کیا ہے، یار کس کی سنیں کس کی نہ سنیں۔ اب آپ سوشل میڈیا کی مثال لے لیں، سوشل میڈیا پہ اتنا کچھ آپ کو نظر آتا ہے، آپ کے یار کس اسکالر کی سنیں، یہ اسکالر بھی دلیلیں دے رہا ہے، یہ بھی حدیثیں پڑھ رہا ہے، یہ بھی قرآن پیش کر رہا ہے، کس کی سنیں بھائی؟ ایون ہے کہ ایک قادیانی جو ختم نبوت کا جو ہے وہ دشمن، ختم نبوت کا منکر، وہ بھی ایسے دلائل سے بات کرے گا، آپ سوچیں کہ یار بھائی یہ بھی بات ٹھیک کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ان کا کلمہ سن کر دھوکہ کھاتے کہ یار وہ ہیں تو مسلمان، ہماری طرح اذان دیتے ہیں، ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری طرح قربانیاں کرتے ہیں، یار کافر کیوں کہتے ہیں آپ؟ تو کیا مطلب؟ وہ کنفیوژن کا زمانہ یہ۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سچے خوابوں کے ذریعے مومنوں کی رہنمائی کریں گے۔ چنانچہ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ سے یہ دعا کیا کرو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ حق کو حق کر کے دکھا دے اور اس کی پیروی کی توفیق دے دے، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق دے دے، کیونکہ بعض دفعہ حق پتہ چلتا ہے یہ حق ہے لیکن پیروی کی توفیق نہیں ہوتی، بعض دفعہ پتہ چلتا ہے یہ باطل ہے
لیکن اسے ہٹنے کی توفیق نہیں ہوتی. کتنے ایسے جو آج کی سوشل میڈیا پہ کتنے ایسے اسکالر بن کے باطل آ کے اس انداز سے بات کر رہے ہیں, لوگوں کو لگتا بھی یار ایسے جھوٹ بول رہا, غلط کہہ رہا ہے, لیکن اس سے ہٹتے بھی نہیں ہیں, پھر بھی روز اس کی سنتے ہیں اور اس کی صحبتیں تالے ترا تالے کنت, اس کی بری صحبت کا اثر لیتے ہیں. تو اس لیے دعا میں کہا گیا کہ اللہ حق حق کر کے دکھا بھی دے, پھر اس پر عمل کی توفیق بھی دے دے, اور باطل کو باطل کر کے دکھا بھی دے, اس پہ بچنے کی بھی توفیق دے دے. یہ فرمایا. اور اس میں ایک عجیب نقطہ اہل دل لکھتے ہیں کہ یہاں پر رزق کا لفظ استعمال کیا نبی, رزق. ہاں, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, اے اللہ حق کو حق کر کے دکھا دے, اس کے بچنے کو ہمارا رزق بنا دے, اور اس باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور اس سے بچنے کو, یعنی حق کی پیروی کرنے کو ہمارا رزق بنا دے, اور باطل سے بچنے کو ہمارا رزق بنا دے. یہ رزق کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ فرمایا اس لیے استعمال فرمایا کہ رزق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جب تک رزق کا ایک دانہ بھی آپ کا مقدر کا جب تک نہیں پہنچے گا, اس وقت تک آپ کو موت نہیں آئے گی. جب آپ حق کی پیروی کو اپنا رزق منوا لیں, جب باطل سے بچنے کو اپنا رزق منوا لیں گے, اب مرنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور حق کی پیروی دیں گے اور جو باطل سے بچنے کا اجتناب کی توفیق دیں گے. اب آپ کی موت جو ہے بغیر حق کو حاصل کی ہو نہیں سکتی, کیونکہ آپ نے اس کو رزق بنا لیا ہے. اور رزق آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے بندے کو یوں تلاش کرتا ہے جیسے موت اس کو تلاش کرتی ہے, اور جب تک اس کو پہنچ نہیں جاتی موت, ایسے رزق اس پہنچ نہیں جاتا, اس وقت تک وہ آدمی سے پیچھے ہٹتا نہیں ہے. اس لیے تو آج کے زمانے یہ دعا کریں. اور پھر اگر دیکھتے یار یہ اسکالر کے بارے میں اللہ سے میں پوچھوں کیا ہے سچا ہے جھوٹا کیا کروں, استخارہ کریں. تو یہ وہ زمانہ ہے کہ اللہ خوابوں میں آپ کو سچی رہنمائی کریں گے, خواب میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یا خواب بتا دے کہ بندہ ٹھیک ہے. تو اس لیے کہ صحیح حدیث موجود ہے کہ بھی یہ وہ قرب قیامت ہے کہ جس میں مومن کے خواب جھوٹے نہیں ہوں گے, مومن خواب سچے ہوں گے. لہذا خوابوں کے ذریعے سے بھی آج آپ حق و باطل میں بہت بڑا فرق کو ظاہر کر سکتے ہیں. تو اس لیے بارے اس کو یہ 46واں حصہ جو کہا ہے یہ 23 سال کے عرصے کا 46واں حصہ 6 مہینے بنتا ہے. اور آغاز چونکہ خوابوں سے ہوا, اور وہ اس لیے ہوا کیونکہ پردہ غیب کی چیز ہے, پردہ غیب کی چیز ہے, اور وہی بھی پردہ غیب کی چیز ہے. اس لیے فرمایا کہ نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں ہے مگر یہ سچے خواب. باقی سنتوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ پردہ غیب کی چیزیں نہیں ہیں, وہ تو فزیکلی نظر آنے والی, مشاہدے میں آنے والی چیزیں ہیں. لہٰذا اس کو وہی کے ساتھ بظاہر مناسبت نظر نہیں آ رہی تھی, اس لیے خوابوں کا. زبردست زبردست ایکسپلینیشن دی ہے, ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر.